یہ واقعہ ہے حضور علیہ السلام کی پیدائش سے قریباً 50 سال پہلے کا، جب یمن پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے دل میں نہ رحم نام کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی انصاف۔ اس کے پاس طاقت اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ یہ بادشاہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے اس کا گزر ہوتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی، اور اس لڑکے کے دل میں اللہ کی توحید کی روشنی پیدا ہوگی۔ سورہ بروج اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ کے حالات بہت سخت تھے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو ماننے لگتے ان پر ظلم و ستم بڑھا دیا جاتا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ قریش نے توحید کے پیغام کو اپنے معاشرتی اور تجارتی مفاد کے لیے خطرہ سمجھا اور مسلمانوں کو ہر ممکن تکلیف دی۔ اسی پس منظر میں سورہ بروج نازل ہوئی تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہو اور ظالموں کو عبرت کا پیغام ملے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگ آزمائش سے گزرے، لیکن ان کا ایمان آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا۔ اس کے باوجود ان کا ایمان زائل نہ ہوا اور ظالموں کا انجام عبرت ناک ہوا۔ وہی لڑکا ایک دفعہ واپسی گھر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک خطرناک جانور دیکھا جو لوگوں کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر اسے مارا۔ وہ جانور اسی لمحے مر گیا اور وہ لڑکا لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک دفعہ ایک نابینا آیا اور اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم نے میری بینائی درست کر دی میں ایمان لے آؤں گا۔ اس لڑکے نے دعا کی اور نابینا کی بینائی واپس آ گئی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان تمام واقعات کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا، اور پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیا جائے۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی تو الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور وہ لڑکا پھر صحیح سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی تو لڑکے نے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو، پھر یہ کہو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، اور پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کیا۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔
اگر موازنہ کیا جائے تو قریش اور بادشاہ دونوں سخت دل اور ظالم تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ بادشاہ نے اپنی سلطنت اور اقتدار کے لیے مومنین کو آگ میں پھینکا، جانوروں، بچوں اور ماؤں کی قربانی بھی قبول کی، جبکہ قریش نے اپنے تجارتی اور سماجی مفاد کے لیے ظلم کیا۔ دونوں کے انجام کی مثالیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ظلم جتنا بھی بڑا ہو، ایمان اس سے ہمیشہ زیادہ طاقتور رہتا ہے۔